فانا لک ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بولو ہے والا تیرا۔ حضرات یاد رکھو، سرکار کے دو ذاتی نام ہیں، ایک محمد اور ایک دوسرا نام احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ بہت سے صفاتی نام بھی ہیں، جیسے رحیم، کریم، شافع، قاسم، بشیر، نذیر، خبیر۔ علامہ اسماعیل حقی حنفی علیہ الرحمٰ نے تفسیر البیان میں کہ صفحہ 355 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن پاک میں اپنے محبوب کے 4000 صفاتی نام ذکر کیے ہیں، کچھ صراحتاً کچھ کنایتاً۔ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو پورے مکے والوں نے سرکار کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ ادھر سرکار کی آمد پر مکہ شریف میں خوشیاں ہو رہی تھیں، ادھر سرکار کے پروردگار عالم کے محبوب ہم سب کے آقا کی ولادت پر ساتوں آسمانوں کے فرشتے خوشیاں منا رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے۔ مبارک ہو رحمت عالم آ گئے، کوئی کہہ رہا تھا کہ عظیم نبی آ گئے، کوئی کہہ رہا تھا فاتح رسول آ گئے، کوئی کہہ رہا تھا شاکر نبی آ گئے، کوئی کہہ رہا تھا اللہ اکبر۔ میرے نبی کی شان پاک کیا ہے، کون اندازہ بیان کر سکتا ہے۔ حضرات، میرے آقا نور والے آقا کی آمد پر فرشتوں نے خوشی، سرکار کا تو بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ آپ باعث ایجاد دو عالم ہیں۔ آپ حدیث پاک کا مطالعہ کریں، سرکار کے صدقے قیامت تک ہر مومن کی ولادت پر، ہر مسلمان کی مولود پر فرشتے خوشیاں مناتے ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں سے کوئی ایماندار بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرشتے اس بچے کی ولادت پر خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ وہ دیکھو سرکاری مدینہ کا فرما بردار ایماندار امتی بچہ دنیا میں تشریف لے آیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ روح البیان کے اندر روایت موجود ہے۔ جب امتی کی ولادت پر فرشتے خوشیاں کرتے ہیں تو سوچو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر فرشتے کتنی خوشی منا رہے ہوں گے۔ پوری کائنات کے فرشتے سرکار کی آمد پر بہت ہی خوش ہیں۔ خالق کائنات نے آواز دی، جبرائیل عرض کی پروردگار عالم کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ سارے فرشتے کیوں خوش ہیں؟ مولا کریم تو عالم بذات الصدور ہے، تو خود جانتا ہے، تیرے محبوب کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل، جب دنیا میں کسی انسان کے یہاں پہلے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ کیسے خوشیاں کرتے ہیں؟ عرض کی مولا کریم ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں، مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق شیرینی کا انتظام کرتا ہے، کوئی لڈو بانٹتا ہے، کوئی دیگے پکاتا ہے، کوئی مٹھائی تقسیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کی آمد کی خوشی بھی ہو رہی ہے، مبارکبادیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن یاد رکھو، لیکن محبوب کی خوشی میں کوئی چیز تقسیم نہیں کی، وہ بھی کرو۔ پروردگار عالم کون سی چیز تقسیم کروں؟ مٹھائی، لڈو، بریانی، فروٹ، میٹھا، نمکین؟ خالق کائنات نے فرمایا یہ چیزیں تو وقتی ہیں، تھوڑی دیر میں ختم ہو جائیں گی، کوئی ایسی چیزیں تقسیم کرو جو کچھ عرصہ باقی بھی رہے۔ عرض کی مولا کریم پھر تو ہی بتا کیا تقسیم کروں؟ فرمایا ایسے کر، میرے محبوب کی خوشی میں، محبوب کی ولادت پر پوری دنیا میں جس عورت کے یہاں بچہ ہونے والا ہے لڑکے تقسیم کر دے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کی ولادت خوشی میں لڈو نہیں لڑکے تقسیم کیے ہیں، سبحان اللہ۔ علامہ امام نبہانی انوار محمدیہ کے روایت موجود فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہیں تک بات نہیں، علامہ امام حلوی علیہ الرحمٰ نے سیرت حلویہ کے صفحہ نمبر 78 میں، اور علامہ امام قسطلانی نے مباحث لدنیہ شریف میں، علامہ امام زرقانی شریف میں یہی بات لکھتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کی ولادت کی خوشی میں پوری دنیا کی عورتوں میں آنے والے بچوں کو حکم دیا کہ اس سال ہر عورت کے گھر لڑکا ہی پیدا ہوگا، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت اور بزرگی ظاہر ہو جائے۔ حضرت جبریل نے عرض کی مولا کریم یہ لڑکے تقسیم کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ فرمایا جبریل یہ عرب کے لوگ بڑے سنگ دل ہیں، بڑے ظالم ہیں، بڑے قاتل اور جلاد ہیں، یہ بیٹیاں پیدا ہوتے ہی مار کر قبروں میں دبا دیتے ہیں، یہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے ہیں، یہ بیٹیوں کے قاتل ہیں۔ آج میرے محبوب کی ولادت کا جشن ہے،
آج رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لا چکا ہے، آج سینے میں ٹھنڈک دینے والا محبوب آ چکا ہے۔ آج کسی کے یہاں بچی پیدا ہوئی تو اس نے بیٹی کو مار کر قبر میں دفن کر دینا ہے اسے، تو میں نہیں چاہتا کوئی بیٹی کو قتل کر کے، بیٹی کو مار کر کے میرے محبوب کی رحمت والی چادر پر دھبا لگائے۔ جبریل لہٰذا جا، آج محبوب کی رحمت کے صدقے میں، میرے محبوب کے قدموں کی برکت سے جہاں جہاں بچہ پیدا ہونا ہے، کسی کو بیٹی نہیں دینی، ساری ماؤں کو بیٹے تقسیم کر دے۔ اللہ اکبر! پھر کیوں نہ ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شانی، کیوں نہ ہو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ شان پاک ہے۔ یہ محفل ہے نعتیں سنانے کی محفل، یہ محفل ہے آقا کے آنے کی محفل، یہ محفل ہے خوشیاں منانے کی محفل، یہ محفل ہے قسمت بنانے کی محفل۔ ساری مخلوق ادھر، ساری مخلوق، سارے فرشتے، ساری دنیا میں، بلکہ خود مالک و خالق رازق محبوب کی آمد پر، محبوب کی ولادت پر خوشیاں منا رہا ہے۔ ادھر شیطان ابلیس پوری زمین پر دوڑا پھرتا ہے، روتا ہے، وائے ویلا کر رہا ہے، چیختا ہے، ہائے ہائے اب کیا کرتا پھرتا ہے، پوری زمین کا چکر کاٹ کر مکہ شریف میں ایک پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، اس پر بیٹھ کر رونے لگا۔ اس کی چیخ پکار سن کر دنیا کے تمام شیاطین جمع ہو گئے اور شیطان پوچھنے لگے، مال الذی اصابکا، اے گرو، اے استاد محترم، اے ہمارے سردار، کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آج تک ساری کائنات کو ہم نے تیرے حکم سے رلایا ہے، آج تم خود رو رہے ہو، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ شیطان نے کہا، اب میں رو رہا ہوں، میری بات سنو تو تم بھی رو گے، چیخو گے، چلاؤ گے۔ شیطان کی اولاد نے کہا، استاد محترم بتاؤ تو صحیح وجہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم آج دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ اکبر! پتہ چلا جس دن میرے اور آپ کے آقا دنیا میں تشریف لائے اس دن ساری کائنات تو خوشی تھی اور شیطان رو رہا تھا۔ کیوں؟ کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میری ولادت کے وقت شیطان جتنا رویا اور پریشان ہوا تھا اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، یہ بلکہ قیامت تک پریشان ہوتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی سرکار کے غلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے مستان سرکار کی آمد پر خوشی کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تو شیطان اور شیطان کی جماعت مسلمانوں پر فتموں کی بارش کر دیتی ہے۔ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ میرے دوستو، تم ان کے فتووں سے نہ ڈرو، بلکہ عشق حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد تازہ کر کے تازہ کرتے رہو، اور کیونکہ میلاد کو مناتے رہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد پر میرے اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت پر آپ نے بہت سے کلام لکھے ہیں، ذکر آیت ولادت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے، اور غائز میں جل جائیں بے دینوں کے دل، اللہ اکبر، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ میرے دوستو یاد رکھو، محفل میلاد کرنا یہ محبت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دلیل ہے۔ جس کو محبت ہوگی سرکار کی خوشی کرے گا، جس کو نہیں وہ نہیں کرے گا۔ دیوبندیوں کے امام اول، یہ دیوبندیوں کے امام اول بانی دیوبند مولوی قاسم نانوتوی محفل میلاد نہیں مناتے تھے، لیکن ان کے استاد بھائی پیر بھائی علامہ عبدالسمیع علیہ الرحمہ ہر سال محفل میلاد مناتے تھے۔ کسی آدمی جب یہ منظر دیکھا تو بڑا حیران ہوا، ایک مولوی صاحب محفل میلاد کرتے اور ایک نہیں کرتے۔ وہ دوڑتا ہوا مولوی قاسم نانوتوی کے پاس آیا اور سوال کیا، حضرت یہ کیا وجہ ہے؟ مولوی عبدالسمیع صاحب تو مولوی شریف کرتے ہیں لیکن آپ کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا، بھائی انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبت معلوم ہوتی ہے، اس لیے دعا کرو مجھے بھی اللہ تعالیٰ محبت رسول علیہ الصلوۃ والسلام نصیب کر دے۔ یہ قصص القابر کے اندر روایت موجود ہے، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ جشن میلاد اللہ تعالیٰ نے محبت والوں کے حصے میں لکھ دیا ہے۔ خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار کی ولادت پر، نور والے کی آمد پر شیطان بڑا رویا۔ شیطان کی نسل نے، شیطان کی اولاد نے پوچھا تو کیا کہا؟ اس نے صرف یہی کہا کہ آج
اس کا کہنے کا مطلب کیا تھا؟ شیطان جب رویا تو اس نے اپنی نسل نے دلاسا دیا کہ استاد محترم خاموش ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، گھبراؤ نہیں، فکر نہ کر، پریشان نہ ہو۔ پھر کہنے لگے ہمارے سردار ہم تو سمجھتے تھے تو بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے، بڑا طاقتور ہے، پر آج پتہ چلا کہ تو بزدل ہے۔ شیطان نے کہا میری نسل میں بزدل نہیں ہوں، میں تو بڑا بہادر ہوں۔ اگر میری بہادری پوچھنی ہے تو آدم علیہ السلام سے پوچھو۔ میں نے آدم کو جنت سے نکلوایا، ان کے بیٹوں کو آپس میں لڑوایا، نوح کے بیٹوں کو ان سے جدا کر دیا، موسیٰ کی قوم کو میں نے گمراہ کیا۔ شیطان کی نسل نے کہا اے ہمارے سردار پھر اس نبی سے کیوں پریشان ہو؟ شیطان نے کہا تمہیں کیا پتہ، یہ اور نبی ہیں، وہ اور نبی تھے، وہ کریم تھے، یہ حبیب ہے، یہ ایسا نبی ہے جو بتوں کو تو توڑ دے گا، مشرکانہ رسموں کو ختم کر دے گا، شراب جوئے کو حرام کر دے گا، ظلم و ستم کو ختم کر دے گا، کفر و شرک کو مٹا دے گا، توحید و رسالت کے ڈنکے بجائے گا، پتھروں کنکروں سے اپنے کلمے پڑھوائے گا۔ اور یہی وجہ ہے، کہنے والے نے کہا ہے کہ محمد خدا دے قدر مصطفیٰ جان دے، پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا ہے، سنگ و شجر میں بھی چرچا تمہارا، اذانوں میں خطبوں میں شادی و غم میں غرض ذکر ہوتا ہے ہر جا تمہارا، فطردہ کی یہ پیاری پیاری صدا ہے کہ ہوگا قیامت میں چاہت تمہارا۔ حضور علیہ السلام کی آمد پر ساری کائنات خوش، خدا کی خدائی خوش، لیکن شیطان اور شیطان کے چاہنے والے پریشان، ادھر شیطان پریشان، ادھر کافر اللہ تعالیٰ کے منکر پریشان تھے۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل پوری دنیا میں دو سپر طاقتیں تھیں، قیصر اور کسریٰ، جیسے آج کل سمجھ لو کہ امریکہ اور روس۔ اللہ تعالیٰ نے روس کا تو بیڑا غرق کر دیا، اور انشاءاللہ امریکہ کی بیڑا بھی تباہ کر دے گا۔ قیصر و روم اٹلی عرب کے علاقے میں اور دیگر علاقے اس میں شامل تھے، یہ سب یہ قیصر روم جو تھا اٹلی عرب کے علاقے اور دیگر علاقے بھی اسی میں شامل تھے، اس کو قیصر کہتے تھے۔ اس علاقے کے بادشاہ کا نام بھی قیصر ہوتا تھا۔ اور کسریٰ ایران، عراق، افغانستان، بلوچستان، اس سارے علاقے کو کسریٰ کہتے تھے، اس علاقے کا بادشاہ بھی کسریٰ ہوتا تھا۔ بغداد شریف سے 30 میل دور ایک بہت بڑی عمارت تھی جس پر کروڑوں اربوں روپیہ لگا ہوا تھا، بڑے بڑے مینار تھے، اس کو ایوان کسریٰ کہتے تھے۔ قیصر کے علاقے کے لوگ اکثر عیسائی تھے، کسریٰ کے لوگ اکثر مجوسی آگ کو پوجنے والے تھے۔ جب میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سرکار کی آمد کی ہیبت سے ایوان کسریٰ پھٹ گیا، اور اس کے جو بڑے بڑے مینار اور کنکرے تھے جن کی تعداد 14 تھی زمین پر گر پڑے۔ انشق ایوان کسریٰ وسقط منہ 14 شرافته۔ ان میناروں کا گرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ 14 بادشاہوں کے بعد یہ علاقہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اسلام کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، اس سارا علاقہ سیدنا حضور امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دور خلافت میں فتح ہو کر اسلام کی سرحدوں میں داخل ہو گیا۔ ہمدان اور ایران کے علاقے، ان کے درمیان ایک بہت بڑا تالاب بنا ہوا تھا جو 6 میل لمبا تھا، 6 میل چوڑا تھا۔ اس کے ارد گرد کناروں پر بڑے بڑے بت خانے گرجے کیسے بنے ہوئے تھے۔ یہ تالاب کئی صدیوں سے ہمیشہ بھرا رہتا تھا۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، دن رات شرک کفر کا مظاہرہ کرتے تھے، صبح شام اللہ تعالیٰ کا رزق کھا کر اس کی ناشکری کرتے تھے، رب کا کھانے پینے وحدہ لا شریک کا، لیکن کھاتے رب تعالیٰ کا، لیکن گیت گاتے تھے بتوں کے آگے سر جھکاتے، پتھروں کے سامنے قربان ہوتے۔ اس کی بے پرواہی پر پھر بھی ان کے رزق میں، صحت میں، دولت میں کچھ فرق نہ آنا۔ ثنا وہ پتا پتا ہے خدا یا دم بدم تیرا، یہ زمین و آسماں تیرے ہے موجود و آدم تیرا، جو دنیا میں کھا کر کرے شکوہ تیرا یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی ہو لطف و کرم تیرا۔ یہ تالاب پانی سے بھرا ہوا رہتا تھا جس کی وجہ سے آس پاس کا علاقہ بڑا شاداب ہرا بھرا تھا۔ لوگ بڑے خوش دن رات، پنڈت پادری اپنے اپنے مذہب کے لوگوں میں اپنے اپنے مسلک کی ترویج کرتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اچانک وہ تالاب خشک ہو گیا۔ ساری رونقیں اس تالاب سے تھیں، وہ تالاب بھی ختم ہو گئیں، وہ تالاب بھی خشک ہو گیا۔ ساری رونقیں اس تالاب سے تھیں جو وہ سب کی سب ختم ہو گئیں۔ مجوسی لوگ آگ کے پجاری، ان کا ایک بہت بڑا آتش کدہ تھا جس میں برابر دن رات 24 گھنٹے آگ جلتی تھی۔
کبھی نہ بجھی۔ 1000 سال سے آگ کے پجاری اس کو روشن کر کے اس کی پوجا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کو دنیا میں بھیجا، سرکار کی آمد کی برکت سے آگ اسی وقت ٹھنڈی بالکل بجھ گئی۔ مجوسیوں نے بڑی کوشش کی لیکن آگ جلنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ یہ زرقانی شریف خصائص کبریٰ سیرت رسول عربی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور مدارج النبوت میں روایت موجود ہے۔ انوار محمدیہ میں بھی پڑھیے، سیرت حلویہ اٹھا کر دیکھیے، وہ سب اسی میں لکھا ہوا ہے۔ وہ آگ ایسی بجھی کہ جلی نہیں، بجھتی کی بھی کیوں نہ ہو، جس رحمت للعالمین نے شفیع المذنبین نے قیامت کے دن جہنم کی آگ کے شعلے ٹھنڈے کرنے ہیں، وہ اپنے ولادت کے موقع پر اس فارس کی آگ کو کیسے نہ ٹھنڈی فرما دیتے ہیں۔ الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ شان و عظمت ہے، کون بیان کر سکتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی شان و عظمت کو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت مجد دین و ملت امام علیہ فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جان عالم صلی اللہ تعالی وسلم شان و عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟